السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے زہرا۔ زہرا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وسیم کا رشتہ اس کے لیے آیا جو کہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا۔ سب راضی تھے، جلدی ہی ہاں ہوئی اور زہرا کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ انہیں اس کے یونیورسٹی جانے پہ اعتراض تھا۔ 1 سال میں شادی ہوئی۔ اس کی ممانی ذرا تلخ مزاج کی تھیں، ماموں البتہ بہت پیار کرتے تھے۔ زہرا کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ماموں اس کا ساتھ دیتے، اس کا ہر طرح خیال رکھتے۔ 1.5 سال کے بعد زہرا کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ سب خوش تھے سوائے ممانی کے، انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ خیر وہ جلی بھنی رہتی، زہرا کو باتیں سناتی، ماموں کی خاطر وہ خاموش ہو جاتی۔ پھر وقت گزرنے لگا، پھر دوسری بیٹی ہو گئی۔ اب تو ممانی نے اسے نشانہ ہی بنا لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتی، وسیم ماں کا ساتھ دیتا، وہ زہرا کے لیے بالکل بھی نہیں بولتا تھا۔ زہرا باتیں سن سن کے تنگ آ گئی تھی۔ پھر زہرا کے ہاں 7 بیٹیاں ہو گئیں، شادی کو 8 سال ہو گئے۔ زہرا کو باتیں کر کر کے بیمار کر دیا۔ ماموں اب تک ساتھ تھے لیکن بیوی کی زبان بند نہیں کر پائے تھے، وہ اب کسی کے سامنے بھی ذلیل کر دیتی۔ وسیم کا رویہ جوں کا توں ہی تھا، زہرا اس سے بھی متنفر ہو چکی تھی۔ اسے سب بیٹیوں سے پیار تھا، وسیم بھی سب کو ایک جیسا سمجھتا تھا۔ ممانی بچیوں کو بھی برا بھلا کہتی، کوئی بچی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ بچیاں ڈری سہمی رہتی تھیں، اس لیے زہرا اور پریشان ہوتی۔ اب وہ اسکول جانے لگی تھیں۔ زہرا بہت کمزور ہو چکی تھی، کھانا پکا رہی تھی، شام کا وقت تھا، وسیم گھر آیا ہی تھا۔ اسے پانی دینے ہی لگی تو گلاس پکڑاتے پکڑاتے خود بھی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ بچیاں چیخنے چلانے لگیں، رونے لگیں، ماموں بھی گھبرا گئے۔ وسیم نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اسے ہسپتال لے گیا۔ زہرا کی ماں بہنیں بھی اطلاع ملنے پر ہاسپٹل پہنچ گئیں۔ وہ پھر ماں بننے والی تھی، اس کی طبیعت 3 مہینے سے خراب تھی، لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا اس بار بیٹا ہے۔ وسیم کو پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اسے گھر لے کر آئے، سب خوش تھے۔ ممانی بھی آج خوش تھیں۔ زہرا رو رہی تھی، اسے آج ان کی دی جانے والی اہمیت بری لگ رہی تھی۔ ممانی کا رویہ بدل گیا تھا، سب اس کا خیال کر رہے تھے، بچیوں کو اس کے پاس آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھیں، ممانی نے کچھ بولا تو زہرا کو غصہ آ گیا۔ اس نے بولا، چھوڑ دیں ممانی، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آج وہ پہلی بار بولی تھی۔ وسیم نے بھی بول دیا، اماں چھوڑ دیں، اب آج کے بعد کوئی بات نہیں کرنا۔ زہرا کو آج وسیم کا بولنا بھی برا لگ رہا تھا، اس کے اندر زہر بھر چکا تھا جو اسے ان سے نفرت دلا رہا تھا۔ اس نے بول ہی دیا، میرے بس میں ہوتا تو بیٹے ہی پیدا کرتی۔ سب خاموش ہو گئے، وقت گزر گیا، پھر زہرا کے ہاں بیٹا ہو گیا، سب نے بہت خوشیاں منائیں۔ زہرا بھی خوش تھی پر وہ دل برداشتہ بھی تھی، سب کا رویہ بھی اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وقت تو گزر ہی چکا تھا لیکن گہرے نشان چھوڑ گیا تھا۔ بیٹے کا نام ارتسام رکھا۔ ارتسام کی وجہ سے بچیوں کی بالکل قدر کم ہو گئی تھی، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ زہرا سب سے ایک جیسا ہی سلوک کرتی تھی۔ ارتسام 16 سال کا ہو گیا، بچیاں وقت سے پہلے باتوں کی وجہ سے سمجھدار ہو گئی تھیں۔ وہ ماں کی تکلیف کو سمجھتی تھیں، وسیم نے جو کیا تھا وہ اس کے سامنے آنا تھا۔ ارتسام بہت زیادہ بدتمیز نکلا، دادی اور باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، ان کے لاڈ نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ زہرا ٹھیک نہیں رہتی تھی، بڑی بیٹی 18 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی اور 4 بیٹیاں رخصت کر کے وہ فری ہو چکی تھی۔ مزید وہ اس گھر میں انہیں نہیں رکھنا چاہتی تھی اور اس نے 5ویں کو بھی رخصت کر دیا۔ وہ چھوٹی عمر میں ہی بیاہ کر چلی گئیں۔ سب زہرا کے میکے میں ہی بیاہ کر گئی تھیں۔ وہ زیارات کے لیے جانا چاہتی تھی بچوں اور وسیم کے ساتھ۔ اس نے بولا کہ ارتسام کی بھی شادی کر دے گی کیونکہ وہ ٹھیک نہیں رہتی، باتوں نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کے بھائی بھی ساتھ جا رہے تھے، وہ سب ہنسی خوشی جا رہے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ واپس آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بڑے اچھے سے ساری زیارات کیں، وہ واپس آئے، سب لوگ ملنے آئے۔ زہرا کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی،
सब उसके घर ही जमा थे, मैका, ससुराल, बेटियां, सब। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, भागम भाग उसे हॉस्पिटल ले गए। वो सीरियस थी, होश नहीं आ रहा था। 8 घंटे वो हॉस्पिटल में बेहोश ही थी, उसकी सांसें बंद हो रही थी। सभी परेशान थे, डॉक्टर पूरी कोशिश कर चुके थे। फिर उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। उसकी बेटियां ज़ारो कतार रो रही थीं। उसे घर ले आए, चारपाई के इर्द गिर्द उसकी बेटियां, बहनें, माँ थी। सास दूर बैठी थी, आज वो खामोश थी। ज़ाहरा की बड़ी बेटी ने बोल दिया, अब किसको बातें सुनाओगी? तुमने हमारी माँ छीन ली बातें कर कर के, आज के बाद इस शहर में कोई बेटी नहीं आएगी। मामू भी उसी वक्त चकरा कर गिर गए, उन्हें तो अस्पताल ले जाने का टाइम ही नहीं मिला। वहीं उनकी डेथ हो गई, वो भी चल बसे। घर में कोहराम मच गया। फिर तदफीन दोनों की इकट्ठी हुई। ज़ाहरा मामू को साथ ही ले गई थी, दुनिया में वही तो उसका सहारा थे। ज़ाहरा की बड़ी बेटी ने तदफीन के बाद सबके सामने बोल दिया, छोटी दोनों बहनों को वो साथ लेकर जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैं हूँ, अभी इनको मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी, मेरा हक बनता है। वसीम ने कहा, नहीं, ये सब मेरे पास रहेंगे। लेकिन उन दोनों ने खुद ही बोल दिया कि हम नानी के साथ रहेंगी, इधर नहीं। वसीम ने कहा, 40वां हो जाए फिर फैसला करते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो सब चले गए, मगर घर खाली हो चुका था। वसीम को आज अपनी ज़्यादतियों का एहसास हो रहा था, मगर अब वक्त गुजर चुका था। इर्तिसाम उनके लिए सज़ा साबित हो रहा था। दादी और बाप को बात बे बात जलील करता, शायद वही उनका मुकाफ़ात अमल था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
کہا رہی خاموشی چھا گئی۔
پھر سب خوش ہو گئے۔